السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاض الحق ویلاگز۔ ناظرین، ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ جہاں ایک طرف ملک میں سیاسی صورتحال جو ہے وہ مخدوش ہے، معاشی صورتحال پریشان کن ہے، دوسری طرف پاک فوج بھی مختلف حوالوں سے چیزوں کو بہتری کے لیے اپنے دانش میں وہ جو کرتی رہتی ہے۔ تو آج ایک بڑی اہم سٹوری ہے، اور وہ سٹوری یہ ہے کہ پاکستان فوج جو ہے وہ چین کے ساتھ باتوں میں جو ہے وہ بات چیت میں لگی ہوئی ہے، اور وہ بڑی اہم بات چیت ہے، اور وہ ہے گوادر پورٹ کے لیے۔ پاکستان نے چین کو کہا کہ اگر آپ یہاں پہ ملٹری کا کچھ سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں یا گوادر پورٹ میں فارملی آپ اس کو اگر آپ اس کا کنٹرول لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اب پاکستان کو سیکنڈ نیوکلیئر سٹرائک کیپیبلٹی جو ہے وہ دی جائے۔ تو سیکنڈ سٹرائک جو کیپیبلٹی ہے، تو آج ہم اس پہ جو ہے وہ اس سارے معاملے کو دیکھیں گے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان جو ہے ہر حوالے سے جو ہے وہ اسٹرگل کر رہا ہے، چاہے وہ فائنینس ہیں، اکانومی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر چیز کافی جو ہے وہ پولیٹیکل سچویشن بھی بڑی ٹائٹ ہے۔ تو اس میں یہ خبر جو ہے وہ ڈراپ سائٹ نیوز کی طرف سے رائن گریم اور مرتضیٰ حسین، جو اس سے پہلے انٹرسیپٹ پہ کام کرتے تھے، انٹرسیپٹ میں کام کرتے تھے، تو وہاں انہوں نے ظاہر بڑی سٹوریز کی۔ پاکستان ان کا بڑا اچھا فوکس ہوتا ہے، بیکاز پاکستان پر انٹرنیشنل میڈیا میں، نیو یارک ٹائمز میں، واشنگٹن پوسٹ میں، اکانومسٹ میں جس طرح کی کوریج ہوتی تھی پچھلے کچھ 3 سالوں سے، اس طرح کی کسی قسم کی کوئی کوریج نہیں ہو رہی، جو بڑی حیران کن ہے۔ یعنی جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے اس کے بعد سے نیو یارک ٹائم، واشنگٹن پوسٹ پہ جس طرح کے کرٹیکل آرٹیکل آتے تھے وہ اب نہیں آتے۔ تو انٹرسیپٹ پہ پہلے یہ دونوں موجود تھے، مرتضیٰ اور رائن گریم، اور اب جو ہے وہ انٹرسیپٹ چھوڑ کے کچھ وجوہات کی بنا پر جو ہے انہوں نے ڈراپ سائٹ نیوز جو ہے وہ کھول لی ہے، اور اس پہ جو ہے وہ پاکستان پہ بڑا ایکسکلوسیو جو ہے وہ چیزیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو آج انہوں نے جو سٹوری کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہی ہے کہ پاکستان آرمی نے گوادر پورٹ کے بدلے چائنیز کو کہا ہے کہ آپ ہمیں سیکنڈ سٹرائک جو میزائل کیپیبلٹی ہوتی ہے وہ آپ دے دیں۔ اب یہ کیپیبلٹی کیا ہے؟ یہ انتہائی اہم جو ہے وہ صلاحیت ہوتی ہے سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ملک فرض کریں بھارت اگر پاکستان پہ اگر ایٹمی حملہ کر دیتا ہے تو، اور وہ ظاہر پاکستان کو پتہ نہیں تھا اور انہوں نے حملہ کر دیا، تو جو سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی ہے وہ یہ ہوگا کہ جو پاکستان پہ اگر حملہ ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی سسٹم جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا، اور یہاں سے جو اٹیک ہے وہ ریٹیلیشن ہوگی، اٹیک ہوگا۔ تو وہ ملک جو ایٹمی حملہ کر رہا ہے یا کسی قسم کا بڑا حملہ کر رہا ہے، وہ یہ اگر سمجھتا ہے کہ پاکستان کے انسٹالیشنز وغیرہ کو ہم ڈسٹرب کر دیں گے، فارغ کر دیں گے، تو پاکستان کے پاس سے جو ہے وہ اٹیک کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہ صلاحیت چین سے مل جاتی ہے تو پاکستان جو ہے وہ سسٹم ایکٹیویٹ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے اس ملک کی طرف جو ہے وہ اٹیک کرے گا۔ تو پاکستان کا باقی سسٹم سارا کام نہ کر رہا ہو، سیکنڈ سٹرائک جو کیپیبلٹی ہے میزائل سسٹم کی، وہ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی اور وہ اٹیک کرے گی۔ لہٰذا ایک ڈیٹرنس کے طور پہ یہ کام کرے گی، جس طرح ایٹامک بام ایک ڈیٹرنس کے طور پہ کام کرتا ہے کہ پاکستان پہ کوئی ملک اگر حملہ کرنے کا سوچتا ہے یا کچھ اس طرح کی شرارت کا کرتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، تو ایک جو ہے وہ چیلنج یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب اس سلسلے میں بات چیت ایک عرصے سے جاری ہے، اور کچھ چیزوں کا مجھے بھی علم تھا، اور اس پہ ہم نے جو ہے وہ ظاہر ہے بہت زیادہ چیزیں پاکستان میں اس سلسلے سے رپورٹ نہیں ہو سکتی، لیکن ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا 2 چیزیں بڑی اہم تھی کہ جنرل باجوہ نے جب امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات وہ ہوئے تو انہوں نے اپنی جو میزائل رینج تھی اس کو کم کیا، اور پاکستان کی میرا خیال ہدف 2 تھا یا شاہین 2 تھا، سم تھنگ لائک دس، اس میں پاکستان نے اپنی امریکہ کے کہنے پہ اپنے میزائل کی جو کیپیبلٹی تھی وہ اسرائیل تک یا اس سے کراس کر کے جاتی تھی، اس سے کم کروائی گئی، اور یہ امریکہ کے کہنے پہ کی گئی۔ تو اسی طرح میزائل سسٹم میں جو ہے وہ امریکہ اور جو ہے نا ان لوگوں کی جو پاکستان کے حوالے سے جو کیا کہتے ہیں تحفظات ہیں وہ آتے رہتے ہیں۔ تو اس وقت جو پاکستان اور چین کی جو بات چیت چل رہی ہے یہ بہت ہی کروشل ہے، اور ایک طرف پاکستان نے ابھی جو ہے وہ اربوں ڈالر دینے ہیں چین کے مختلف چیزوں کی مد میں، چاہے وہ پاور پلانٹ تھے، چاہے وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، اور ML1 کی بات بھی ابھی چل رہی ہے، اور اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں
ہیں وہ چینی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے چل رہے ہیں. تو پاکستان کسی حد تک کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ سے اپنی ریلائنس جو ہے وہ چین کی طرف بھی کرے, اور چین سے بھی جو ہے وہ اپنے معاملات جو ہے وہ بہتر رکھے, تاکہ امریکہ کے ساتھ بھی معاملات بہتر رکھے تاکہ چین بھی ڈسٹرب نہ ہو. لیکن پاکستان جس طرح کی پچھلے 2-3 سالوں میں پوزیشن لی ہے, تو اس میں پاکستان جو ہے وہ ظاہر چین بھی بہت زیادہ خوش نہیں ہے, اور چینیوں نے بہت سی چیزوں کے حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے, جس میں ان کی اپنی فورسز جو ہیں, ان کے چائنیز جو لوگ ہیں وہ خراب ہوتے ہیں, لہٰذا انہوں نے اپنی فورسز یہاں لا کر ایک جو ہے وہ جوائنٹ سسٹم کی جو ہے وہ پروپوزل دیا ہے, اور اس پہ بات چیت چل رہی ہے. لیکن چائنیز کے ساتھ جو میزائل والا سسٹم ہے, اس میں جو ہے فی الحال ہے چائنیز نے ظاہر کچھ نہیں کہا. یہ بہت اہم چیز ہوگی, اور جو نان پرولیفریشن ٹریٹی ہے, NPT جسے کہا جاتا ہے, یا ایک زمانے میں کمپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی جو تھی, CTBT جسے کہا جاتا تھا, تو یہ وہ سارے ہیں جس کے پاکستان جو ہے وہ سگنیٹری وغیرہ رہے ہیں. اور ظاہر ہے عبدالقدیر خان والے معاملے کے بعد پاکستان بڑا دباؤ میں رہا ان چیزوں کے حوالے سے. تو یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوگی اگر چین کسی قسم کی اس طرح کی کوئی ڈیولپمنٹ پاکستان کو ایکسٹینڈ کرتا ہے. اور بظاہر تو ظاہر ہے امریکہ بھی اس پہ نظر رکھے گا, اور باقی انڈیا وغیرہ بھی اس پہ نظر رکھے گا. یہ اتنی آسانی سے ہونے والی چیز نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک چیز اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ پاکستان فوج کوشش کر رہی ہے کہ جتنا بہتر ہو سکے اپنے میزائل سسٹم, اپنے ملک کے جو نیوکلیر سسٹم ہے اس کو بہتر کیا جا سکے. تو یہ جو سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی, میزائل کیپیبلٹی سسٹم جو ہے وہ سمندر کے اندر جو ہے لگایا جاتا ہے. اور اب سمندر کے اندر جب لگایا جاتا ہے تو میرین جو ہماری ایریا ہے, یعنی کراچی کوسٹل ہائی وے اور وہ جو سائڈ ہے ساری, وہاں سے اس کو جو ہے وہ دیکھا جا سکے گا, اور یہاں وہیں سے وہ دشمن پہ جو ہے وہ جوابی وار کر سکے گا. اب یہ ظاہر ہے بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اس میں چائنیز کے ساتھ چائنیز پورٹ کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ کچھ عرصہ پہلے آئی تھی. وہ یہ تھی کہ 99% جو شیئرز ہیں گوادر پورٹ میں وہ چائنا کے ہیں, پاکستان کا 1% شیئر ہے. اب پتہ نہیں 1% کس لیے چھوڑا گیا ہے, حالانکہ پاکستان کی سرزمین ہے. لیکن بہرحال تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان نے چین سے یہ درخواست کی ہے, اور اب چین نے اس کا ظاہر ہے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا دستاویزات کے مطابق. لیکن بہرحال حکومت پاکستان نے یہ درخواست کر دی ہے. اور ایسے وقت میں جب ایک طرف پاکستان کا جھکاؤ اچھا خاصا امریکہ کی طرف ہو چکا ہے, یوکرین جنگ میں ہم ان کے ساتھ ہیں, اور باقاعدہ اسلحہ جو ہے وہ ان کو دیا جا رہا ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اس ایسے موقع پہ اس طرح کی جو ہے وہ چین کے ساتھ اتنے بڑے پیمانے پہ اگر اس طرح کی کوئی کوشش ہو رہی ہے تو یہ بہت ہی جو ہے وہ ہائی پروفائل جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے. اور اس پہ ظاہر ہے امریکی ریئیکشن, اور ایون انگلینڈ کا یا یونائٹڈ کنگڈم کا جو ریئیکشن ہے وہ بھی دیکھنے والا ہوگا, اور وہ اس سلسلے میں ان کا کیا ریئیکشن آتا ہے. اور ظاہر ہے اب وہ بھی سن لینا شروع کریں گے. لیکن چونکہ پاکستانی میڈیا میں تو اس چیز اس طرح کی کسی قسم کی کوئی رپورٹنگ نہیں ہوتی, لہٰذا وہ پاکستانی رپورٹرز اور اینکرز یا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کے ساتھ تو اب ان معاملات پہ بہت زیادہ بحث نہیں کرتے. لیکن اب ظاہر انٹرنیشنل جو جرنلسٹ ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ سیکیورٹی بھی ہوتی ہے, اور ایسی چیزوں کی انفارمیشن بھی ان تک پہنچ جاتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ یہ سٹیپ بھی لے سکتے ہیں, لکھنا اور رپورٹ کرنا, اور ان کو کوئی لائف کا اس طرح کا تھریٹ نہیں ہوتا جس طرح پاکستانیوں کو یا پاکستانی کسی جرنلسٹ کو جو پاکستان میں رہ رہا ہے اس طرح کی رپورٹنگ میں ہو سکتا ہے. تو بہرحال اگین یہ اہم ڈیولپمنٹ تھی, تو میں نے سوچا کہ اس پہ آپ کے ساتھ کچھ شیئر کر لیا جائے. اب ایک طرف پاکستان چائنیز ڈیٹ ٹریپ میں بہت بری طرح پھنسا ہوا ہے, اور ML1 کے حوالے سے بھی بہت زیادہ کوئی اہم ڈیولپمنٹ نہیں آ رہی. تو ایسے موقع پہ اس طرح کی جو ہے وہ آفر پاکستان کا چین کو کرنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس کے بدلے جو ہے وہ چین مکمل طور پہ ایک ملٹرلائزڈ زون جسے کہتے ہیں وہ باقاعدہ طور پہ گوادر پورٹ پہ بنا دے گا. تو آپ سمجھیں کہ ایک چھاونی جو ہے وہ بن جائے گی چین کی. اور وہ جو اسٹریٹ آف ملاکا چین کے جو مشرق کی سائڈ پہ جو اسٹریٹ آف ملاکا اور وہ ساری سائڈ آتی ہیں, کیونکہ وہاں پہ نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا والا سلسلہ, پھر ساؤتھ ایسٹ کی سائڈ پہ جو سارا سلسلہ ہے فلیپینز وغیرہ کے ساتھ, پھر جو ہانگ کانگ وغیرہ آ جاتے ہیں سارے. تو ایک اچھا خاصا ایک ٹسل والا ایریا ہے سارا, اس سے بچنا چاہ رہا ہے چین, اور چین چاہتا ہے کہ جب وہ اوپر سے
سے آئے خنجراب وغیرہ کی طرف سے، تو پاکستان کی سڑکوں سے، بلوچستان کی سڑکوں سے ہوتا ہوا کراچی پورٹ سے اپنا جو سارا سامان ہے وہ یورپ اور افریقہ کے لیے جو ہے وہ کر سکے. ملٹری وائز اور اوور آل بزنس کے حوالے سے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ لوکیشن بنتی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اس ریکویسٹ کے جواب میں چین جو ہے وہ کس طرح کا ریئیکشن شو کرتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے، اور کیا اس طرح کی باتوں کو اگر امریکہ کو اور برطانیہ کو بھنک لگتی ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ کیسے لیں گے. اور تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ امید ہے آپ سے ایک اور ایکسکلوسیو سٹوری تیار ہے، اس پہ آپ سے انشاءاللہ گپ شپ ہوگی. بہت شکریہ.